اس طرح کے جو عقل مند ہوتے ہیں نا دنیا میں، مملکتوں میں، یہ جتنے مخبر، لکھنے والے، گورنمنٹ کو رپورٹس دینے والے، یہ جتنے ہوتے ہیں نا، یہ اسی قبیل کے ہوتے ہیں بیٹے۔ یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ نے بنائی ہے، جن کو ظلم کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ظلم کرتے ہیں، دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، اس لیے کہ دل کے جہنم کو انہوں نے نیکی سے سرد نہیں کیا ہوتا، خدا کی اطاعت سے دل کو بنایا نہیں ہوتا، تو گناہوں کی وجہ سے اندر جہنم، اس کی آگ بھڑکتی ہے نا، تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ، اس کا پانی یہ ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے، ظلم کا پانی ڈالا جائے۔ تو کسی کو بھی پکڑ کے ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، جھوٹی رپورٹس لکھتے ہیں، یہ ظلم ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہ اپنے اندر کی اس خراب آگ کو بجھائیں، اور جب اپنے مالک کے حضور میں پہنچیں گے تو اس سے بڑی آگ کا سامنا کریں گے۔ یہ جب اتنے بزرگ پیدا ہو جاتا ہے نا عقل مند، کہ انہوں نے کہا ہم نے تو بچے کو کنویں سے ایسے ہی نکالا تھا، رسی پھینکی تھی اور بچے نے پکڑ لی تھی، آپ سمجھ گئے؟ سمجھ آئی ہیں؟ تو ہنستے نہیں ہو یار؟ اچھا، ایسے جب لوگ پیدا ہو جائیں نا بہت سے، تو اس کے لیے ایک محاورہ بولتے ہیں کہ برعکس نام نہند زنگی کافور۔ یہ سارا جملہ فارسی کا ہے، جب آپ اردو ادب پڑھیں گے نا تو آپ اس جملے کو کئی جگہ پڑھیں گے۔ کہانی تو بیٹے ہم نے اور کچھ بات کرنی تھی، دیکھو ہم کدھر چلے گئے۔ برعکس نام نہند زنگی کافور۔ کافور آپ جانتے ہیں کافور کیا ہوتا ہے؟ کافور نہایت سفید رنگ کا ایک خوشبودار مادہ ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ملتی ہیں، جیسے آپ چیونگم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، چیونگم کی طرز کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کافور، نام ہے اس کا۔ یہ کیوں نام ہے؟ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، عربی میں اسے کافور کہتے ہیں، دور ہونے والا، وہ چیز، وہ آدمی جس سے لوگ دور ہو جائیں، کافر کو کافر، چھپا ہوا۔ کافور جہاں پہ بھی آپ رکھ دیں نا کیڑے بھاگ جاتے ہیں۔ کافور کی گولیاں ہوتی ہیں نا، آپ نے کبھی گھر میں دیکھا ہے پرانے کپڑے جب نکالیں تو اس سے ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے، وہ خوشبو جو ہوتی ہے کافور کی ہوتی ہے۔ گھر والے، والدہ، والد کوئی کافور اس میں ڈال دیتے ہیں، کپڑے مثلاً اب سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں کے کپڑے جب وہ کھولیں گے تو اس میں سے کافور کی خوشبو آئے گی، تاکہ کوئی کیڑا اس کپڑے کو، کیا لفظ بولیں گے، کیڑا اس کپڑے کو کتر نہ لے۔ چوہے کترتے ہیں نا، تو کافور اس کی خوشبو سے کیڑے دور رہتے ہیں۔ کافور جب کہیں انتقال ہو جائے کسی کا تو اس موقع پہ منگانا چاہیے، اور شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ کافور جو چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہیں اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے مسل دینا چاہیے۔ وہ آپ جب رگڑیں گے نا، اسے تھوڑا سا مسلیں گے تو بالکل ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ اس کافور کو میت کے جو اعضاء سجدہ کرنے والے ہیں ان 7 جگہوں پہ لگانا چاہیے۔ 7 جگہیں کون سی؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 4، 3 آپ بتائیے، 2 ہاتھ، 6، پیشانی۔ پیشانی پہ سجدہ ہوتا ہے ہیں؟ سجدہ تو ناک پہ ہوتا ہے، ناک یا پیشانی؟ ناک، پیشانی، دونوں پہ ہوتا ہے۔ یہ فقہا نے چہرہ ایک ہونے کی وجہ سے دونوں کو ایک ہی شمار کیا۔ ان 7 جگہوں پہ میت کے 2 چیزیں لگاتے ہیں، ایک کافور، ایک خوشبو۔ کیونکہ بیٹے جو آدمی نماز پڑھتا ہے نا،
اگر جہنم میں بھی ولیعذ باللہ اپنی شامت اعمال سے پہنچ جائے کوئی ہم جیسا گناہگار، اللہ بچائے بیٹے، اللہ بچائے، اللہ ہزار بار معافی دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جہنم کی آگ نماز پڑھنے والے کی ان 7 جگہوں کو نہیں جلاتی۔ یہ نماز میں بہت بڑی چیز ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں نا، وہ اپنی کسی بدعملی سے جہنم میں بھی اللہ انہیں پھینک دے تو یہ جو 7 سجدے کے اعضاء ہیں نا، جہنم کی آگ اسے نہیں جلاتی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے طویل سجدے کرتے تھے۔ وضو میں کونیوں کو یہاں تک دھونا ہوتا ہے نا، یہ جو ہڈیاں ان سمیت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھوڑا سا اور اوپر کر کے دھوتے تھے۔ تو کسی نے کہا ابو ہریرہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جن اعضاء سے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں سونے کے زیورات پہنائے گا وضو کی جگہ پہ، چہرے پہ بھی سونا، ہاتھوں میں بھی، کونیوں سے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی کونیوں سے تھوڑا سا اوپر دھوتا ہوں تاکہ اللہ مجھے زیادہ سونے کے زیورات پہنائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے تاکہ اللہ کا فضل، اللہ کی انعام پا سکے۔ اس لیے بیٹے یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ صحابیوں اور ایمان پہ موت آ گئی اور کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو جنتی ہیں ہی ہیں، ان کے جو مخالفین تھے، ام المومنین حضرت عائشہ تھیں، طلحہ تھے، زبیر تھے، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، سب کے سب جنتی۔ قرآن میں ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے متعلق رنجش ہوگی ہم جنت میں انہیں صاف کر دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے میرا، طلحہ اور زبیر کا یہی حال ہوگا جنت۔ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے مخالفین جہنم، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے بیٹے کبھی اپنے مخالف کے متعلق بھی نہ سوچئے کہ یہ جہنمی ہے، اس لیے کہ ممکن ہے اس سے کوئی ایسی نیکی کی ہو اللہ اسے بخش دے، یا کم سے کم نمازی ہے تو یہ 7 جگہیں تو جہنم میں نہیں نہ جلیں گی۔ تو کافور اس پہ لگاتے ہیں، کافور میت پہ لگایا جاتا ہے، ایک اور دوسرے سجدے کے ان 7 اعضاء پر خوشبو لگاتے ہیں۔ تو کافور کہتے ہیں اس چیز کو جو کیڑوں کو دور رکھتی ہے، قبر میں بھی دور رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو کافور سفید، کافور سفید ایسا مرکب جس سے خوشبو اٹھتی ہے، اور عام طور پہ میت کے سجدے کے اعضاء پر لگایا جاتا ہے۔ جملے یوں بنتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور زنگی کس کو کہتے ہیں؟ زنگی کس کو کہتے ہیں؟ زنگی کہتے ہیں حبشی کو، زنگی کہتے ہیں حبشی کو، جس کا رنگ بہت زیادہ سیاہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں زنگی۔ حبشہ کے رہنے والے، افریقہ کے رہنے والے، ان کا کیا نام ہوتا ہے؟ حبشی ہم انہیں کہتے ہیں۔ نام تو ان کے خیر مسلمانوں جیسے بھی ہوتے ہیں، کافروں جیسے بھی ہوتے ہیں، جو جس کا نام رکھے، مگر ان کو جیسے گورے، جیسے افریقن، جیسے گندمی، ٹھیک ہے بیٹے؟ ان رنگوں کی وجہ سے کوئی اچھا اور برا نہیں ہوتا، ان رنگوں کی وجہ سے کوئی اچھا اور برا نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں
ایسے بھی رہے ہیں جو بالکل سیاہ فام تھے، حبشی تھے، اللہ نے ان اقوام کی طرف جو بھیجے تھے۔ حدیث میں آیا ہے ایک جگہ پہ، غالباً مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے رنگ ایسے ہی تھے جیسے ان لوگوں کے رنگ ہوتے ہیں۔ تو حبشی کو بالکل سیاہ رنگت والے کا نام کوئی رکھے کافور تو کیسا لگے گا؟ ہنسی آتی ہے نا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے، اور ایسا غلام چاہیے جو جوان ہو اور صحیح کام کر سکے۔ تو بازار سے خرید لائے، جب پیش کیا تو وہ حبشی تھا، سیاہ تھا، اتنے موٹے موٹے ہونٹ اس کے، اتنا چوڑا چکلا، اور اتنا وہ طاقتور۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسم شما کا کیا مطلب؟ بولو، فارسی پڑھتے ہو نا، آپ کا نام۔ تو اس نے کہا کہ کافور۔ سلطان ہنس پڑے رحمہ اللہ اور کہا برعکس نام نہند لوگوں نے الٹے نام رکھنے شروع کر دیے ہیں، زنگی کافور، زنگی کو کافور کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بیٹے یہی حال ہو گیا، کتنے ہی احمق اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں اور لوگ انہیں عقل مند کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں تم دیکھو گے لوگ کہیں گے کہ کتنا عقل مند آدمی ہے، لوگ کہیں گے کتنا اچھا آدمی ہے، اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اس شخص کا حال یہ ہوگا کہ اسے دنیا عقل مند اور سب سے اچھا آدمی کہے گی، اس کے دل میں ایمان بس اتنا ہی رہ جائے گا جیسے آبلہ پڑتا ہے اور پانی نکل جائے تو باقی جلد رہ جاتی ہے۔ آبلہ کسے کہتے ہیں؟ سوئے نہیں، آبلہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ پوچھتے بھی نہیں۔ غلط بات ہے نا، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ پوچھئے۔ آبلہ کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کیجئے، ایک لفظ کا ایک لفظ میں ترجمہ کیجئے۔ بہت بری بات ہے، لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور آپ پوچھیں بھی نہیں۔ بس اب آپ کو آگے نہیں سنانا، آپ اتنی خراب حرکت کرتے ہیں۔ جائیے، ہم کوئی دیواروں سے تھوڑی ہی باتیں کر رہے ہیں۔